السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور خبر آئی ہے کہ چودھری شجاعت نے آج ہنگامی اجلاس کیا تھا اپنے سینئر عہدیداروں کا، جس میں چودھری پرویز لائی، مونس لائی، رافع بھی، شافع بھی، طارق بشیر چیمہ اور دیگر لوگ شامل تھے، اور بڑا کچھ اس میں ڈسکس ہوا، اور فوری طور پہ انہوں نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کا الگ الگ اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا. چڑیل کی خبر ہے کہ چودھری پرویز لائی جو ہے اب وہ پوری طرح تیاریاں کر رہے ہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے. اچھا، ویسے تو چودھری پرویز لائی بہت اچھے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ان کا جو پہلا دور تھا وہ آج بھی پنجاب کے اچھے ادوار میں اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن چودھری پرویز لائی کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو قابل قبول ہوں گے؟ تو ان میں سے اس کا جواب ہے بہت ساروں کو ہوں گے اور بہت ساروں کو نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہ نون لیگ سے بھی تھوڑی بہت سپورٹ لے لیتے ہیں تو چودھری پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چودھری پرویز لائی کے یہ ڈفرینسز کہاں پہ پیدا ہوئے. آپ کو آج میں ایک بریکنگ خبر دیتا ہوں کہ اصل میں یہ چودھری پرویز لائی تھے جن کی وجہ سے جہانگیر ترین خان کے اوپر سارا عذاب نازل ہونا شروع ہوا. اور جہانگیر خان ترین جو تھے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی کمیٹی میں تھے جب پہلی بار پرویز لائی صاحب ناراض ہوئے تھے تو اس کمیٹی میں تھے، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم کے کانوں تک سرگوشیاں پہنچیں. وزیر اعظم نے فوراً اس کمیٹی کو تبدیل کیا اور جہانگیر ترین کی جگہ چودھری سرور آ گئے، ان کے ساتھ شفقت محمود آ گئے، اور جہانگیر ترین کو دور دور اس کمیٹی سے بہت دور کر دیا گیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جہانگیر ترین نے جو وعدے شادے کر لیے تھے پرویز لائی سے، اس میں کافی ایسے ضلع تھے پنجاب کے جو ٹوٹل چودھری پرویز لائی کے زیر اثر انہوں نے کر دی. اور اس میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر، پولیس والے، ان ساروں کی ٹرانسفرز، پوسٹنگز، وہاں پہ ترقیاتی کام، ان کے فنڈز وغیرہ، وہ ٹوٹل کاف لیگ کے ہاتھ میں تھا. اس میں وہ اضلاع بھی آتے تھے جو کاف لیگ کے جہاں پہ سیٹیں کوئی نہیں تھیں یا صرف ایک سیٹ تھی، لیکن پورے کا پورا ضلع جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ان کو دے دیا. اب جب یہ باتیں پہنچی اور پی ٹی آئی کے لوگ واویلا کرتے ہوئے عمران خان کے پاس گئے تو عمران خان کو لگا کہ جہانگیر ترین جو ہے یہ، کیونکہ مونس لائی کا نام بھی شوگر مافیا کے اندر آتا ہے اور جہانگیر ترین کا نام بھی شوگر مافیا میں آتا ہے، تو ان کے اینٹنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا. اور اس کے بعد اب یہ پتہ چلا کہ جناب وزیر اعلیٰ بزدار کے خلاف مختلف سازشیں ہو رہی ہیں، تو عمران خان کو لگا کہ یہ وہاں سے ہو رہی ہیں. حالانکہ جو بات لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کہ عثمان بزدار اگر کسی کا کام کر رہے ہیں تو وہ صرف کاف لیگ کا کام کر رہے ہیں، وہ تحریک انصاف کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں اور ان کے جو پارلیمانی سیکرٹریز وغیرہ ہیں وہ ناراض ہی ہیں. تحریک انصاف کے اندر اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ راجہ بشارت کام کر رہے ہیں. اور اس وقت اگر آپ راجہ بشارت کو پنجاب کی وزیروں کی انتظامیہ سے نکال دیں تو ان کا کام بہت کم ہو کے رہ جائے گا، کیونکہ یہ راجہ بشارت ہی ہیں جو لیجسلیشن کر لیتے ہیں اور اسمبلی کے رولز کو آگے چلوا لیتے. اوپر سے پرویز لائی خود وہاں پہ موجود ہے تو عثمان بزدار کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. تو عثمان بزدار کسی کا کام کرے نہ کریں، وہ چودھری پرویز لائی کا یا کاف لیگ کا کام نہیں روکتے. اس لیے کاف لیگ کو سوٹ کرتا ہے کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے عہدے پر رہے. لیکن اگر فیصلہ کر لیا گیا ہے، فرض کریں کہ اب وسیم اکرم پلس کو اب تبدیل کرنا ہے، تو اس کے لیے مختلف نام گردش کر رہے ہیں مارکیٹ میں، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے اندر سے. لیکن اب جو عمران خان کو ایک پرابلم ہوگی اور جس کی وجہ سے عثمان بزدار ابھی تک ٹکے میں ہیں، وہ یہ کہ ووٹ آف کانفیڈنس نئے سی ایم کا بڑا مشکل ہے. کیونکہ اگر کاف لیگ اس میں ووٹ نہیں دیتی ہے، نون لیگ ان کو اگر ووٹ نہیں دیتی ہے، اور پیپلز پارٹی تو ویسے ہی ان سے دکھی بیٹھی ہے، تو نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکے گا. لیکن اگر ایک دوسرا کینڈیڈیٹ سامنے آ جائے، چودھری پرویز لائی سامنے آ جائیں پیپلز پارٹی کو، تو وہ قابل قبول ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ ایک وقت میں حکومت بھی چلا چکے ہیں وفاق کے اندر. نون لیگ کے اندر کافی لوگ ہیں جو ایک جوائنٹ مسلم لیگ کی کم از کم خواہش رکھتے ہیں، وہ عملی ہے یا نہیں عملی، لیکن وہ خواہش ضرور رکھتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ایک بڑا سافٹ ایلیمنٹ ہے، کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ جب عثمان بزدار کو جتنے ووٹ ملے تھے اسمبلی میں سے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، چودھری پرویز لائی کو اس سے زیادہ ووٹ ملے تھے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بننے کے لیے. تو اس وقت بھی چودھری پرویز لائی کی جو ان روڈز تھیں، سیاسی ان روڈز تھیں، وہ زیادہ ڈیپ روٹڈ تھیں. تو اب گیم شروع ہو گئی ہے اور اب اگلے چند دنوں میں لگے گا آپ کو. اور یہ ان کے ڈفرینسز شروع ہوئے پی ٹی آئی سے جب مونس لائی کو وزیر نہیں بنایا عمران خان نے، بار بار تقاضے کے باوجود، بار بار ان کی طرف سے وعدوں کے باوجود
یہ بہرحال PTI نے کمٹ بھی کیا کئی بار، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور انہوں نے کہا، اور اس کے بعد اس کو نہیں بنایا۔ اب پھر انہوں نے اس کے اوپر الزام لگایا کہ یار یہ نیب کا کیس اس میں بننے والا ہے، جبکہ ان کے اپنے وزراء جو تھے وہ نیب کے چکر میں اندر بھی رہے، لیکن ان کے اوپر انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جو، تو وہ کاف لیگ نے اپنے دل پہ لگایا ہوا تھا۔ اور پھر طارق بشیر چیمہ اور کامل علی آقا جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے برملا اس کا اظہار بھی کرتے رہے اپنی ناراضگیوں کا، اور وہ یہ کہتے رہے کہ ہم ساتھ دیں گے، ہم ساتھ دیں گے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے اپنے اضلاع میں عثمان بزدار کی وجہ سے بے انتہا کام کرا چکے ہیں، اور ان کو فنڈز بھی ملتے رہے ہیں، ان کے کوئی ترقیاتی کام نہیں رکا وہاں پہ، جس DPO کو چاہتے ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، جس کمشنر کو یا DCO کو چاہتے ہیں اڑا دیتے ہیں، دوسرے کو لے آتے ہیں، اپنی پسند کے لوگ لے آتے ہیں، برادری کے لوگ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کئی جگہوں پہ تو RPO جو ہے وہ جٹ برادری کے لگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب جب اگر عثمان بزدار کا جانا ٹھہر ہی گیا ہے تو چڑیل کہتی ہے پھر وائی ناٹ پرویز الہی۔ تو اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑا گٹھ جوڑ جو ہو رہا ہے، یہ ڈینائل آئے گا، اس کا بہت ڈینائل آئے گا کہ ہم ایسے کوئی نہیں کر رہے، ہم بالکل ساتھ کھڑے ہیں، یہ وہ، لیکن اب جو اندر کھاتے تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، اس میں پنجاب کے اندر تبدیلی جو ہے ناؤ اٹ از آن دا کارڈز۔ باللہ العالم، باقی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہم تو جو انفارمیشن ملتی ہے اس کے تانے بانے جوڑ کے آپ کو دے سکتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جہانگیر ترین کو ملک چھوڑنا پڑ گیا، کہ انہوں نے سب کچھ پرویز الہی کو کنسیڈ کر دیا تھا۔ خسرو بختیار اسی وجہ سے بچ گئے، اور کہ انہوں نے جا کے کہا کہ ہم اس گروپ کے نہیں ہیں، ہم تو ان کو سپورٹ ہی نہیں کرتے، اور ہاشم بخت بھی اس وجہ سے بچ گئے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ادھر پھنس گئے جہانگیر ترین صاحب۔ کسی اور کے خلاف PTI نے اتنا فوکس کر کے کارنر نہیں کیا جتنا JKT کو کیا۔ تو بہرحال اب وقت بدلتے بدلتے دیر نہیں لگتی ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اگلے 10 دن جو ہیں بڑے کرٹیکل ہیں محرم کے شروع ہونے سے پہلے۔ آپ دیکھتے رہیں مبشر لقمان YouTube چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ YouTube چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ YouTube پہ جا کے، تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان آفیشیل YouTube چینل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔